یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ مورخہ 19 جولائی 1992 کو فجر کی نماز کے بعد فقیر نے پاکستان ٹیلی فون کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ماسکو سینٹرل ایکسچینج جانا ضروری تھا۔ کمیونسٹ سرکار نے رشیا سے بیرون ملک ٹیلی فون کرنا اتنا مشکل مرحلہ بنا دیا تھا کہ پہلے کال بک کروانی پڑتی ہے۔ آپریٹر ایک دن کا وقفہ دے کر وقت بتا دیتی ہے کہ فلاں دن فلاں وقت یہاں ایکسچینج میں آ جانا، بات کروا دی جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ہر کال کی نگرانی کی جاتی ہے، کوئی آدمی بیرونی دنیا کو اندر کی بات نہ بتا دے۔ جب ہم لوگ ایکسچینج کے بڑے ہال میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں 2 اطراف میں چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ایک جانب 10-12 آپریٹرز کے میز لگے ہوئے تھے۔ کال بک کروانے والے ان کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ جب باری آتی تو آپریٹر کال ملا کر اس آدمی کو کیبن نمبر بتا دیتی کہ فلاں جگہ جا کر بات کر لو۔ ہمارے پاکستانی دوست محمد اشرف نے کہا کہ حضرت، آپ یہاں انتظار گاہ کی کرسی پر بیٹھے، میں لائن میں کھڑا ہوتا ہوں، جب کال مل گئی تو آپ کو کیبن میں بلا لوں گا۔ فقیر ایک کرسی پر بیٹھ گیا، دوسری کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ روس میں اگر کوئی مسلمان غیر محرم عورت سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا چاہے تو اصول یہ ہے کہ مردوں کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھے۔ اگر کسی نے دل میں یہ سوچا کہ میں مردوں کو دیکھ لوں، البتہ عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی نظر ضرور بالضرور غیر محرم پر پڑے گی۔ مزید برآں جس شخص کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہو، وہی بد نظری سے بچ سکتا ہے۔ جسے ادھر ادھر تانک جھانک کرنے کی عادت ہو تو وہ غیر محرم سے نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ فقیر نے جب اپنے چاروں طرف روسی نسل لوگوں کا مجمع دیکھا تو عافیت اسی میں نظر آئی کہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر لیا جائے۔ انتظار کی گھڑیاں بھی گزر جائیں گی اور بد نظری کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ فقیر کو مراقبہ کرتے ہوئے چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قریب بیٹھا ہوا فقیر کے دل پر تصرف کر رہا ہے۔ فقیر نے تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو عارضی سمجھا، یعنی ٹیمپرری سمجھا، مگر توجہ کے اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ اس حیرانی کے عالم میں فقیر نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ قریب کی کرسی پر ایک نوجوان سادھو آنکھیں بند کر کے فقیر کی طرف رخ کیے ہوئے توجہ دے رہا تھا۔ فقیر جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ فقیر نے اشارے سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے مسکرا کر ٹال دیا۔ فقیر نے مولانا عبداللہ کو بلا کر کہا کہ یہ لڑکا فقیر کے قریب بیٹھا ہوا شرارت کر رہا تھا، اس سے تعارف کریں کہ یہ کون ہے۔ مولانا عبداللہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چیکو سلوواکیہ کا باشندہ ہوں، کرشنا کے انداز پر میڈیٹیشن کرتا ہوں۔ تقریباً 100 کے قریب نوجوان میرے شاگرد ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ماسکو آیا ہوں۔ اس شخص کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ چلو اس کے دل پر تصرف کروں، مگر اس نے میرے اوپر ایسی توجہ ڈالی ہے کہ اب میں اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہوں۔ آپ اس شخص سے کہیں کہ میری کیفیت سلب کیوں کی ہے؟ مولانا عبداللہ نے فقیر کو صورتحال واضح کی تو فقیر نے کہا کہ چونکہ پہل اسی نے کی تھی، لہٰذا فقیر کا حق بنتا ہے کہ اپنا دفاع کرے۔ وہ نوجوان مولانا عبداللہ کی منت سماجت کرنے لگ گیا۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ اس نوجوان سے کہیں کہ ہم مسجد میں مقیم ہیں، یہ ہمارے ساتھ وہاں چلیں تو ہم تسلی سے بات کر سکیں گے۔ اس نے پوچھا کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے۔ فقیر نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے چلو۔
اسی گفتگو کے دوران ہماری کال مل گئی اور فقیر نے چند منٹ میں پاکستان فون پر بات چیت کر کے اہل خانہ کی خیریت دریافت کی۔ فون سے فراغت پر ہم لوگ تاریخی مسجد کی طرف چلے تو گرو اور اس کی بیوی بھی ہمارے پیچھے چل پڑے۔ ہم نے انہیں مسجد کے متصل ایک حجرے میں بٹھا دیا۔ ناشتے سے فراغت پر فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ ہم اس نوجوان کو دین کی دعوت دیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ نوجوان صرف چیکو سلوواکیہ کی زبان سمجھتا تھا، اس سے روسی زبان میں بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ پتہ کرو، ممکن ہے کہ اس کی بیوی کو روسی زبان سمجھ میں آتی ہو۔ جب پوچھا گیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ ہاں، میں روسی زبان جانتی ہوں۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ مولانا عبداللہ کو عربی اور ازبکی زبان آتی تھی، روسی زبان پر مہارت حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ ابو عثمان کو بلایا گیا۔ ترتیب اس طرح سے بنی کہ فقیر عربی زبان میں گفتگو کرتا تو مولانا عبداللہ اس کا ترجمہ ازبکی زبان میں کرتے، پھر ابو عثمان اس بات کا ترجمہ روسی زبان میں کرتے تو گرو کی بیوی اس کا ترجمہ چیکو زبان میں کرتی۔ ترجمانوں کی اس سیریز میں پتہ نہیں کہ اصل بات کس حد تک اس گرو تک پہنچتی رہی، تاہم تھوڑی دیر گفتگو کے بعد اس نوجوان سادھو نے دوبارہ فقیر کے دل پر تصرف کرنا چاہا۔ فقیر نے اسے کہا کہ میاں، ہماری نسبت کاملین سے ہے، اب تو جتنا چاہے زور لگاؤ۔ یہ کہہ کر فقیر حجرے سے باہر آ گیا۔ سادھو اسی جگہ پر 8 گھنٹے ایک ہی نشست میں بیٹھا رہا۔ بالآخر اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ جب اس شخص نے تمہاری کیفیات سلب کر لی ہے اور 8 گھنٹے کی محنت کے باوجود تمہیں وہ کیفیات واپس نہیں ملی تو تم اس کے شاگرد کیوں نہیں بن جاتے؟ سادھو نے آمادگی کا اظہار کیا تو اس لڑکی نے مولانا عبداللہ کو بلا کر کہا کہ ہم دونوں اس شیخ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا ہم تیار ہیں۔ مولانا خوشی سے اچھل پڑے۔ فقیر نے کہا کہ ان دونوں سے کہیں کہ غسل کریں، پھر مسجد میں ان کو کلمہ شہادت کی تعلیم دیں گے۔ جب گرو کی بیوی غسل خانے سے نہا کر باہر نکلی تو مولانا عبداللہ نے اسے اپنا سفید رومال سر پر اوڑھنے کے لیے دے دیا۔ اس لڑکی نے حجاب کی شکل میں رومال اس طرح لپیٹا کہ مولانا حیران رہ گئے۔ جب وہ لڑکی مسجد میں داخل ہوئی تو خطیب صاحب بھی مسجد میں آ گئے۔ جب انہوں نے اس لڑکی کو احرام باندھے دیکھا تو اس سے تعارف کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ فقیر نے انہیں کلمہ پڑھا کر ضروریات دین کے متعلق بتا دیا۔ میاں بیوی کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماسکو سے لینن گراڈ کا سفر ہمارے ساتھ کیا۔ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے تمام شاگردوں کو خط لکھ دوں گا کہ مجھے میرے پروردگار نے روشنی دکھا دی ہے، آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، میں قیامت کے دن بری الذمہ ہوں گا۔ اس طرح ایک سادھو کا سفر من الظلمات الی النور شروع ہوا، یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں آریہ سماج کی تحریک زور پکڑ گئی اور ہندو جوگیوں اور پنڈتوں نے دیہاتوں اور گاؤں میں جا جا کر سادہ لوح مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کر دیا تو اکابرین علماء دیوبند نے اس فتنے کا قلعہ کمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہندوؤں کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ سادہ لوح مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرنے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے انہیں دین سے ہٹانے کا کیا مطلب؟ ہندو پنڈتوں نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، لیکن ایک شرط بھی ساتھ رکھی کہ جب مناظرہ شروع ہوگا تو ان کے گرو اور پنڈت مجمع میں سب سے پہلی قطار میں بیٹھیں گے، یعنی فرسٹ رو میں۔ مسلمان علماء نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ مناظرے کے دن اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ تل دھرنے کی جگہ بھی خالی نہ رہی۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو ہندو مقرر نے اپنے مذہب کی تائید میں بڑی دھواں دھار اور لچھے دار تقریر کی۔
جب مسلمان مقرر نے جوابی تقریر شروع کی تو گھبرائے ہوئے انداز میں بے ربط سی باتیں کہیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے دل و دماغ پر کوئی رعب طاری ہے۔ ہندو سامعین نے جب یہ حالت دیکھی تو بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی اٹھ کر سٹیج کے پیچھے گیا جہاں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی حوالہ بتانا پڑے تو فوراً کتاب نکال کر پیش کر دی جائے۔ اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ مسلمان مناظر تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے ڈری اور سہمی ہوئی گائے کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا تو آپ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ سامعین کی پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ہندو پنڈت مسلمان مناظر پر تصرف کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان سادھو نے گیرو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ اس کام میں پیش تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سادھو کے دل پر توجہ ڈالی تو اس سادھو کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ چنانچہ وہ اضطراب اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مسلمان عالم دین کی کیفیت بحال ہو گئی۔ انہوں نے اتنی مدلل اور مؤثر تقریر کی کہ ہندوؤں کو اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ محفل کے اختتام پر سب سادھو منہ لٹکائے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد ہندو پنڈتوں کے حوصلے پست ہو گئے اور آریہ سماج کی تحریک اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ دین اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہونی ہے کہ باطل مذاہب کے لوگ اہل حق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ مومن کی ایک لمحے کی توجہ باطل کے خرمن پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ فقیر حیران ہوتا ہے کہ ایک سالک کی توجہات سادھوؤں کی سالہ سال کی محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ اغیار کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔